لا اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، مدجن کا ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرا بھی آپ کا بھی شمار اللہ کے پیارے بندوں میں، اللہ کے دوستوں میں ہو جائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار میری ذات پر درود پڑھے، اللہ اس کے صبح اور شام کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے دوست، اللہ کے پیارے بندے، وہ کہ جو رب عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرنے والے، اور نہ صرف اطاعت اور فرما برداری والے کام خود کرنے والے بلکہ دوسروں کو بھی اس راستے پر چلانے والے، دوسروں کو بھی اللہ کی اطاعت کی طرف بلانے والے اور رب عز و جل کی نافرمانی کے راستوں سے روکنے والے، ایسے افراد اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو پسند ہیں، اور اللہ انہیں اپنا دوست اور محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرضگزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں بہترین کون ہے؟ یہ مختلف روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے گئے اور آپ نے ان کے جواب ارشاد فرمائے۔ کہیں ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے قرآن خود پڑھے اور قرآن دوسروں کو سکھائے۔ اس روایت پاک میں جب نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا بہتر کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب عز و جل سے زیادہ ڈرنے والا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور یہ خشیت الہی کا غلبہ اس کے دل پر ہوتا ہے، اللہ سے وہ ڈرنے والا ہے۔ اور دوسرا عمل ارشاد فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یہ بھی کثرت سے بجا لانے والا، اور سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا۔ یہ فرمایا بہترین لوگوں میں ان کا شمار ہے، اور جو بہترین ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ان کا ایک خوبصورت وصف ہے کہ اللہ کے محبوب بندے اس راستے پر اکیلے تنہا نہیں بلکہ پھر وہ دوسروں کو بھی اس راستے پر چلاتے ہیں، اور وہ ایک پوری جماعت بن کر، پورا ایک گروہ بن کر رب عز و جل کی عبادت بجا لاتے ہیں اور اطاعت گزاری والے معاملات کرتے ہیں، اور ان کی بدولت رب عز و جل انہیں اپنا محبوب بندہ بناتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کیا انعامات ملیں گے؟ روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی گی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو نہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہیں، نہ شہداء میں سے ہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء
اور شہداء، یہ ان کے مقام کو دیکھ کر، ان کے مرتبے کو دیکھ کر یہ رش کریں گے، اور وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ضرور بتائیں وہ لوگ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ یہ منصب عطا فرمائے گا، یہ مقام عطا فرمائے گا، قیامت کے دن رب عز و جل انہیں اس عزت سے نوازے گا، اور ان کی عزت اور ان کا مقام مرتبہ اہل محشر کے اوپر واضح فرمائے گا، یہاں تک کہ شہداء اور بڑے بڑے صلحاء وہ ان لوگوں کو دیکھ کر رش کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ پاک کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ اور ایسا عمل کرتے ہیں کہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں اور رب ان کا محبوب بن جاتا ہے، رب ان سے محبت فرماتا ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں، اور رب عز و جل کے ناپسندیدہ کاموں کو ان سے منع کرتے ہیں، ان سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں اور رب ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ کا پیارا بندہ بننے میں ایک عمل یہ ہے کہ آدمی خود تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، مگر ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے، ان کو بھی اس راہ پر گامزن کرے، ان کو صراط مستقیم کی طرف بلائے، ان کو شیطانی راستے سے ہٹا کر رب عز و جل کے راستوں پر، اللہ کے پیاروں کے راستوں پر، اللہ کے ولیوں کے راستوں پر، ان کے راستوں پر چلائے، جس کی ہم نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ پہ چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ یہ چلنے اور اس پر استقامت کی ہم دعا مانگتے ہیں، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ رب فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم اس کی دعا اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ جن لوگوں پر تیرے انعامات ہیں ان لوگوں کے راستوں پر ہمیں چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری ناراضگی ہے، تیرا غضب ہے، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے راستوں پر، ان کی صحبت سے، ان کے شرور سے ہمیں محفوظ فرما، اور ہمیں صراط مستقیم یعنی اپنے انعام یافتہ نیک بندوں کے راستوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ والوں کا انداز یہ ہے کہ وہ خود تو اس راستے پر چلتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو چلاتے ہیں، اور جب آدمی کسی کو بلاتا ہے اس طرف اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیے اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ ایسا ہے جس پر رب اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور رب اس بندے سے بھی پیار کرتا ہے، اس بندے کو اپنا دوست بناتا ہے کہ یہ کتنا بہترین انسان ہے کہ جو خود تو میری طرف آ رہا ہے لیکن ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی میری طرف بلاتا ہے۔ اور قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رش کریں گے، اور یہ وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ یہ نور کے ممبر عطا فرمائے گا، اور ان کا مقام مرتبہ لوگوں پر یہاں کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی میرے پیارے ہیں اور لوگوں کو بھی میرا پیارا بناتے تھے اور لوگوں کو میری محبت سکھاتے تھے۔ اور یاد رکھیں جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ ارشاد فرمایا محبوب ان سے ارشاد فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پس میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اور جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو فرمائے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم،
اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ رب کی شان کریمی ہے، جب بندے سے محبت فرماتا ہے رب عز و جل تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پھر اسے نیک راستے کی وہ ہدایت عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے پیاروں کا راستہ اختیار کرتے کرتے وہ خود بھی اللہ کا پیارا اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ مدرسین کے ناظرین، عبادات کے معاملات تو ہر انسان پر ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہے، نیکی کے کام کرتا رہے، لیکن یہ وصف کہ خود نیک بننا اور دوسروں کو اس راستے کی طرف لے کر آنا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل نے ایسے لوگوں کو اچھے لوگ قرار دیا ہے، ایسی امت کو اچھی امت قرار دیا ہے، اور ان کے اس وصف کو خاص طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ اپنے پیارے بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ارشاد فرمایا، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدودوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری دو، جنت کی انہیں بشارت دیں۔ اللہ اکبر۔ ان اوصاف کے اندر جو اللہ کے پیاروں کے اوصاف بیان کیے، فرمایا گیا کہ وہ توبہ کرنے والے، حالانکہ ارشاد فرمایا حمد بھی کرنے والے ہیں، روزہ بھی رکھنے والے گئے، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے گئے، لیکن سب سے پہلا مقدم جو وصف ان کا بیان کیا اور ان کے اعمال میں سے جس عمل کو اللہ نے بیان فرمایا، التائبون العابدون، یعنی عبادت گزار ہیں مگر پہلا فرمایا توبہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کے پیاروں کے انداز کہ وہ جس قدر بھی عبادت گزار ہوتے وہ پھر بھی رب کے حضور گر گڑاتے، وہ رب کے حضور معافی مانگتے، وہ توبہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنائے ہوئے اور ہر وقت رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے اور مغفرت طلب کرتے رہتے۔ اس لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے ایک دن میں آپ 70 مرتبہ اور بعض روایات میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے۔ علماء نے، شارحین حدیث نے لکھا کہ یہاں نبی پاک علیہ السلام کا استغفار کرنا وہ کس وجہ سے تھا؟ حالانکہ آپ تمام معصوموں کے بھی سردار گئے، یعنی انبیاء اور فرشتوں کے بھی آپ سردار گئے، آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ سے توبہ کرتے اور مغفرت طلب کرتے۔ اس کی توجیہ کیا ہے؟ تو ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ توبہ اور استغفار، یہ رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ بھی عبادت ہے اور اس پر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری ساتھ یہ وجہ ارشاد فرمائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ کا یہ عمل امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ آپ بکثرت سے توبہ اور استغفار کو بجا لاتے تاکہ امتی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کے مطابق خود بھی بکثرت رب عز و جل کی بارگاہ میں استغفار کریں اور توبہ کریں۔ یا ایک بات عرض کروں گا مدرسین کے ناظرین، یہ اللہ کے مقرب بندے، وہ نبی، اولیاء، ایسے اللہ کے پیارے بندے کہ جو اپنی ساری زندگی ہی نیکیوں میں گزارتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارتے ہیں، اس کے باوجود وہ توبہ والا وصف نہیں چھوڑتے تھے، استغفار کرتے رہتے تھے، رب سے مغفرت طلب کرتے رہتے تھے۔ لیکن میں اور آپ، ہمیں اپنی زندگیوں پہ خود غور کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم رب عز و جل کے حضور توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے ان کا وصف جو بیان فرمایا وہ توبہ کا بیان فرمایا، التائبون، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے۔ یہ ایسا منصب ہے کہ جو لوگوں کو یہ عمل کی ترغیب دیتے ہیں
اور انہیں بھی ساتھ چلاتے ہیں۔ مؤذن کا کام ہے اذان دینا، وہ صدا لگاتا رہے، کوئی آئے یا نہ آئے، اس کا کام اور اس کا فریضہ وہ پورا ہو گیا کہ اس نے صدا لگا دی، اس نے پکارا۔ ہمارا بھی یہی انداز ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، کسی کو ایک بار نماز کا کہا، کسی کو کسی چیز کی تلقین کی، تو پھر اس کے بعد ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ بار بار کہتے ہیں یار اس کو کیوں کہیں بار بار، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ خود بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کو کہنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں، اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کے راستوں کی طرف ہمیں بلانا چاہیے۔ اور کیسے بلانا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس حکمت کے ساتھ، پکی تدبیر کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ یعنی بسا اوقات ہمیں ایسا ماحول بنا لینا چاہیے کہ جہاں سامنے والے کے ساتھ بھی کسی بے عزتی والا معاملہ نہ ہو، اس کی عزت نفس کا بھی خیال کیا جائے، اور پھر اس انداز سے اسے نیکی کی طرف راغب کیا جائے۔ تو یہ عمل ایسا ہوتا ہے بس اوقات کہ دل کے اندر بالکل اتر جاتا ہے، اور جب دل کے اندر گھر کر جائے اور پھر آدمی نیکی کی طرف آ جاتا ہے اور پکا اور پختہ آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں موقع محل کو دیکھتے ہوئے، بعض اوقات انسان ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اسے سامنے والے کو سمجھانا قدرت میں ہوتا ہے، اس کی طاقت میں، اس کی قدرت میں ہے، اس کے باوجود اس کو اللہ کی نافرمانی سے نہ بچانا اور نہ کہنا، یہ مداہنت ہے۔ رب عز و جل کو مداہنت پسند نہیں ہے۔ مداہنت اختیار، قدرت، طاقت رکھتے ہوئے پھر بھی لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے منع نہ کرنا، یہ مداہنت کہلاتا ہے۔ ایک روایت میں عرض کرتا ہوں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود میں مداہنت کرنے والے، یعنی خلاف شرع چیز دیکھ کر قدرت کے باوجود منع نہ کرنے والے، فرمایا اور حدود اللہ میں واقع ہونے والے کی مثال یہ ہے کہ ایک قوم جہاز کے بارے میں کرا ڈالا، بعض اوپر کے حصے میں اور بعض نیچے کے حصے میں، اور نیچے والا پانی لینے اوپر جاتا ہے، اور پانی لے کر ان کے پاس سے گزرتے ہوئے جب واپسی آتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے شکایت کی تو نیچے والے نے کڑھالی لے کر نیچے سے ایک تختہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اوپر والوں نے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے، تم کشتی کا تختہ توڑ رہے ہو، جہاز کا تختہ توڑ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا، میں پانی لینے جاتا ہوں، تم کو تکلیف ہوتی ہے، اور پانی لینا یہ مجھے ضروری ہے، لہذا میں تختہ توڑ کر یہیں سے ہی پانی نکال لوں گا اور تمہیں تکلیف بھی نہ دوں گا۔ بس اس صورت میں ارشاد فرمایا، اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تختہ کاٹنے سے روک لیا تو اسے بھی نجات دیں گے اور خود بھی بچا لیں گے، اور اگر چھوڑ دیا تو وہ اسے بھی برباد کریں گے، ہلاک کر دیں گے اور خود بھی ہلاک ہوں گے۔ جب نیچے کے تختے کشتی کے توڑ دیے جائیں گے تو ظاہر ہے اس میں پانی آ جائے گا، اور جب پانی آئے گا تو وہ کشتی اور جہاز ڈوب جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ اب اگر اوپر والا یہ سوچتا ہوا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، بس یہ اس کا عمل ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، تختہ توڑتا ہے توڑنے دو، مجھے اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، وہ جو کرتا ہے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ خود جب راہ راست پر چل رہے ہیں، اور چلنا بھی چاہیے، ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی۔ اور یاد رکھیں، ہم ایز اے فیملی ممبر ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات ایسی چشم پوشی کرتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں کئی معاملات جن میں ہمیں قدرت طاقت موجود ہوتی ہے۔ والد سرپرست ہے، اس کے تحت اس کے گھر بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی بیوی ہے، سب معاملات ہیں گھر کے۔ اگر یہ ان سے چشم پوشی کرے اور یہ معاملات دیکھتا ہوا بھی اپنی آنکھیں بند کرے اور کئی چیزوں میں نہ روکے، تو اس صورت میں گناہگار بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے نقصان ایسے ہوتے ہیں کہ پھر آگے جا کر انسان اپنے سر کو پکڑتا ہے، لیکن اس وقت اسے فائدہ نہیں ہوتا۔
تو اللہ کے پیاروں کا انداز اختیار کرنا چاہیے، خود بھی نیکی کے راستے پہ چلیں اور دوسروں کو بھی اس طرف راغب کریں۔ جب کوئی گھر میں سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کسی کے حوالے سے کہ وہ ناجائز ذریعے سے آمدنی لے کر آ رہا ہوتا ہے، گھر والے بڑے خوشی سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو مال مل رہا ہوتا ہے، ہوٹلنگ ہو رہی ہوتی ہے، گاڑیاں ہیں، گھر کے بظاہر دنیاوی ساز و سامان ان کی بھرمار ہے، خوشی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی یہ پوچھنے کے لیے یا کوئی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ چاہے ایز اے کوئی بیوی ہو یا بچے ہوں یا گھر کے بڑے بھائی ہوں، کوئی ایسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ انہیں بھی نیکی کی دعوت دے اور انہیں سمجھائے کہ ہم نے دنیا میں تو رہنا ہے اور یہ عارضی ٹھکانہ ہے ہمارا۔ حدیث میں فرمایا رہو ایسے جیسے تم مسافر ہو، کن فی الدنیا کا انا کا غریب، جیسے مسافر کی طرح رہنا ہے، بس ایسے ہی رہو۔ مسافر کسی جگہ دل نہیں لگاتا، وہ عارضی طور پر اگر کوئی سہولیات کم ہوتی ہیں، گزارے موافق کوئی چیزیں ہوتی تو وہ کہتا ٹھیک ہے آج میں اسی سے گزارا کروں گا، میں نے کل چلا جانا ہے۔ تو یہ دنیا بھی ہمارے پاس عارضی ٹھکانہ ہے، مستقل نہیں ہے، آخرت کی زندگی کو یہاں رہتے ہوئے بنانا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی نافرمانی والے کام خود بھی نہیں کرنے اور دوسروں کو بھی اس کے لیے روکنا ہے اور انہیں اللہ کی اطاعت والے کاموں کی طرف ہم نے راغب کرنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بس اوقات اس طرح کے معاملات اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں گھروں کے اندر، پھر آدمی بعد میں پچھتاتا ہے۔ اور سچ ہی کسی نے کہا، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو وہ بھی یہ عمل کرتے رہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف لانا اور برائی سے منع کرنا۔ پھر اللہ نے نبوت کا سلسلہ اپنے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرمایا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا اور آپ خاتم النبیین ہوئے۔ آپ کے بعد کوئی اب نئے نبی نہیں آئیں گے۔ اب یہ معاملہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کا پھر امت کے سپرد ہو گیا، اور اہم ترین یہ ذمہ داری امت کے اولیاء علماء کی کہ وہ لوگوں کو اس طرف راغب کریں اور راہ راست پر چلائیں۔ لیکن ہر ایک کے اعتبار سے، چاہے وہ کوئی افسر ہے، کوئی کسی اسکول کا پرنسپل ہے، کوئی ہیڈ ماسٹر ہے یا کسی بڑے عہدے والا ہے، ہر ایک کو اپنے ماتحت کے افراد کے اعتبار سے ان معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ گھر کا سربراہ ہے تو اسے بھی دیکھنا ہے۔ حدیثوں میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے بدل لے، اور اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلنے کی طاقت ہے تو زبان سے ہی کہہ دے، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں ہی برا جانے، دل میں برا جانے۔ اس سے ایک ذوف ایمان، اس سے ایمان کا ایک ذوف والا درجہ فرمایا گیا ہے۔ دل میں برا جاننا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج سر عام لوگوں کو نمازیں چھوڑتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، دل میں کوئی ایسا خیال نہیں آتا کہ یہ برا کام ہے۔ آج کئی ایسے گناہ کے کاموں میں پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، آج ہمارے دل خود اپنی کیفیت مردہ والی کیفیت ہو چکے ہیں، دل زندہ نہیں ہے، دل کا وہ نور نہیں گئے کہ جو اس چیز کی پہچان کرے کہ ہم کس راستے پر چلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی اور تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ یعنی وہ ایک سوال کرنے لگے کہ اس طرح کا انداز کہ نوجوان فاسق ہو جائیں، عورتیں سرکشی کرنے لگ جائیں،
آقا کیا ایسا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے منع نہیں کرو گے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ یہ بھی تعجب کے سوالات ہیں کہ امت پہ یہ بھی وقت آئے گا کہ نیکی کا حکم کہنا چھوڑ دیں گے اور برائی سے روکیں گے نہیں، کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا اس کی قسم اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام علیہ مردوان عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے۔ اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ برا یہ ہوگا، ایک تو ہے روکنا برائی سے اور نیکی کا امر کہنا، حکم دینا، یہ بھی ترک کرو گے، اور پھر یہ ہوگا کہ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی یہ سمجھنے لگ جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس ذات کی قسم اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ اللہ اکبر۔ برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ آج ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے، بعض ایسے لوگ ہیں کہ نیکی تو خود نہیں کر رہے، دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں، دوسروں کو بھی اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی نماز کی طرف آ گیا، داڑھی رکھ لی، تم مولوی بن رہے ہو، تم دین کی طرف جا رہے ہو، ابھی تمہاری عمر ہے، بہت عمر پڑی ہوئی ہے، اور تم کن کے چکروں میں پڑ گئے ہو؟ کیسی کیسی دل آزار باتیں کر کے اس سے ہٹانے والے۔ بعض ایسی خواتین جو اسلامی طور پر ایک اسلامی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے حیا، چادر، پردے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی دل آزاریاں دوسری عورتیں خواتین کرتی ہیں۔ یہ تم نے کیا انداز اختیار کر لیے ہے؟ تمہارا رشتہ نہیں ہوگا، تمہارا یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں سے کس قدر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم نیکی سے منع کرو گے اور برائی کا حکم دو گے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس طرح بھی ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی قسم میں ان پر ایسا فتنہ مقرر کر دوں گا کہ اس میں سمجھدار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے، سمجھدار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج لوگ عام بولتے ہیں، نہ کوئی ہماری دعا قبول، نہ کوئی ہماری التجا قبول۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا ایک مین سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہر آدمی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے تحت زندگی گزارنے میں لگا ہوا ہے، اور وہ دوسرے کی یہ فکر ہی چھوڑے ہوئے ہے کہ کوئی معاشرہ کس طرف اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جا رہا ہے۔ ہم کچھ تو کہہ سکتے ہیں، کچھ میٹھے بول ہی بول سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ، اور یہ کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے اسے سمجھاؤ، نرم بات کر کے اسے سمجھاؤ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہ فرعون کو سمجھاؤ جو سرکش ہے، اسے بھی کہا گیا کہ نرمی سے سمجھاؤ، اسے لاؤ اس طرف، اسے نیکی کی دعوت دو، اللہ کی پہچان کے بارے میں بتاؤ، ایمان کی طرف لے کر آؤ۔ آج مجھے اور آپ کو یہ سب کو یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو نیکی کی طرف، راہ راست کی طرف، اور نرم لہجے کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ، پکی اور اچھی تدبیر کے ساتھ
لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس اعتبار سے ہم انہیں نیکی کی طرف راغب کریں. اور یاد رکھیں تبلیغ، یہ نیکی کی بات کہنا تبلیغ ہی ہے. یہ قول سے بھی ہوتی ہے، کتابوں سے بھی ہوتی ہے، کبھی لکھ کر انسان تبلیغ کرتا ہے، کہہ کر تبلیغ کرتا ہے، اور ایک ہے عمل سے تبلیغ، یعنی جسے عملی تبلیغ کہنا، لوگوں کو اچھی بات کا حکم کہنا لیکن عملی طور پر خود اس پر عامل ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ مؤثر ہے، یہ تبلیغ بہت زیادہ مؤثر ہے. تو اس لیے جو بات ہم کسی دوسرے کو کہہ رہے ہیں خود بھی اس طریقے سے کما حق ہو اس پر عمل کرے. کیونکہ جب آدمی خود عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو تو نیکی کی بات کہو اور خود نہ عمل کرو، اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو. ایسا نہیں، یہ ایمان والوں کا شیوا انداز نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو جو بات کہتے ہیں اسے اپنے اوپر بھی نافذ کرتے ہیں. تو جب ہم زبان سے جو کہہ رہے ہیں خود عمل کریں گے، دل ہماری ان باتوں کی تصدیق کر رہا ہے، تو اللہ ان کلمات کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرما دے گا کہ سامنے والے کے دل میں ہماری باتیں اتر جائیں گی. اور جب ہم کسی کو نیکی کی طرف راغب کریں گے، اللہ کا دوست بنانے کی کوشش کریں گے، تو جیسے میں نے ابتداً وہ حدیث پاک عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف راغب کرتے ہیں. یہ خود بھی اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں اور لوگ بھی اللہ کے پیارے بنتے ہیں، اور لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے اور یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کریم مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مد جلال دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے